الحمد لله يحمده وهو المحمود أبدا أبدا وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تبارك وتعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر عزیز ساتھیو دوستو اور بزرگوں اللہ رب العالمین آپ کے گھروں کو آپ کے دفتروں کو آپ کی فیکٹریوں کو اپنی رحمت فضل اور کرم سے ایسے بھر دے جیسے آپ نے اس کے گھر کو اپنے وجود سے بھر دیا ہے تقریباً 15 سال بعد اس منبر پر آپ نے مجھے دوبارہ لا کھڑا کیا ہے اس عرصے میں بہت سارے چہرے جو مسجد کی رونق ہوا کرتے تھے آج نظر نہیں آ رہے ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے ہمیشہ رہنے والی تو صرف اللہ کی ذات
باقی جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے ہی آیا ہے۔ وہ ہنستا مسکراتا چہرہ محترم منشی عبد الکریم صاحب بہت محبت کرتے تھے۔ محترم چودھری علی محمد صاحب، محترم حاجی بشیر صاحب، محترم بھائی ذاکر الرحمن صاحب، بھائی نذیر صاحب، بہت سارے چہرے ہیں۔ اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اور آج آپ لوگوں کی محبت پھر سے کھینچ لائی، جس میں محترم بھائی اقبال نون صاحب، محترم ڈاکٹر اعظم صاحب، محترم بھائی نواز اولک صاحب اور دیگر یہاں کے زعماء، اس مسجد کمیٹی کے دیگر اراکین اس میں شامل ہیں، جن کی کوششوں سے یہ عمل وجود میں آیا، اور میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے عزت دی، محبت دی، پیار دیا۔ اور واقعی کہتے ہیں نا کہ محبتاں سچیاں ہون تے رب ملاؤن دے اسباب بنائی دیندا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح آج ہمیں دنیا میں اکٹھے کیے ہوئے ہے، میری دعا ہے کہ اللہ روز آخرت بھی ہمیں اپنی جنتوں میں اسی طرح اکٹھا فرما دے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قریب قریب ان کا یوم شہادت گزرا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس بابرکت ہستی کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو، تاکہ ہمارے ایمان بڑھیں، جذبہ ایمانی بڑھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو جو محبت تھی، صحابہ کے تذکرے سن کر پڑھ کر ہمارے اندر بھی وہ جذبات پیدا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اکثر فجر کی نماز کے بعد مصلیوں کی طرف رخ کر کے جب آپ بیٹھتے تو صحابہ کرام سے پوچھتے کہ آج تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ اگر خواب دیکھا ہوتا اور کسی کو یاد ہوتا تو وہ آپ کو سناتا، پھر آپ اس کی تعبیر فرماتے، اور کبھی کوئی نہ سناتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب سناتے اور پھر اس کی تعبیر فرماتے۔ آپ نے ایک دن صحابہ سے کہا، آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں دودھ پی رہا ہوں، خوب سیر ہو کر پیا، بخاری کی روایت ہے، خوب سیر ہو کر پیا، جو بچا وہ میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا، اور پھر انہوں نے پیا اور خوب سیر ہو کر پیا۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی کیا تعبیر فرماتے ہیں؟ فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، اللہ نے میرے بعد عمر کو بہت علم سے نوازا ہے، یہی وجہ ہے
کہ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ قرآن اترتا تو ہمارے گھروں میں تھا، لیکن اکثر عمر کی مرضی کے مطابق اترتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے، پھر عمر سے بھی مشورہ کرتے۔ عمر کی رائے منفرد رائے ہوتی، دیگر صحابہ سے مختلف ہوتی، اور ابھی حضرت عمر نے مشورہ دیا ہی ہوتا کہ آسمانوں سے جبریل اترتے اور فرماتے اللہ کے رسول، اللہ کا بھی یہی مشورہ ہے جو عمر کا مشورہ۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خواب میں دکھایا گیا کچھ لوگوں نے قمیصیں پہن رکھی ہیں، کسی کی اتنی چھوٹی ہے کہ گلے سے ڈالو تو بس سینے تک آتی ہے، نیچے قمیض ہی نہیں ہے، کسی کی ناف تک، کسی کی گھٹنے تک۔ لیکن عمر کو میں نے دیکھا کہ اتنی لمبی قمیض ہے کہ چل رہے ہیں وہ پیچھے زمین پہ گھسٹ رہی ہے، یعنی پاؤں سے بھی نیچے اور لمبی گھسٹتی جا رہی۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی کیا تعبیر فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ دین ہے۔ کسی کو دین نے سینے تک، کسی کو گھٹنے تک ڈھانپ رکھا ہے، اور عمر ایسا شخص ہے کہ سر سے پاؤں تک دین ہی دین میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بے شمار تقوی، خدا خوفی عطا کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راستے پر چل نکلتا ہے، عمر کا روب اور دبدبا دیکھیے۔ ہم تو جس راستے پر جاتے ہیں نا، ہماری مٹھاس کی وجہ سے شیطان سارے راستے چھوڑ کر اسی راستے پر آ جاتے، ہم اتنے میٹھے جو ہوئے، ہمارا سوچنے کا انداز ہی بالکل الگ ہے۔ لوگ کہتے میاں اتنی میٹھی باتیں کرو کہ کسی کو بری نہ لگے، ساری دنیا تمہاری طرف کھینچی چلی آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو باتیں میٹھی کرتے تھے نا، اخلاق کے اچھے تھے، اس کے باوجود مکہ والے آپ کو مکے سے نکال رہے ہیں، جنگیں لڑ رہے ہیں، آپ کی جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ جو مٹھاس اللہ چاہتا ہے وہ الگ ہے۔ حضرت عمر حق کے معاملے میں اتنے کھرے، دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی، کیونکہ محاورہ مشہور ہے کہ حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، الحق مر، حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر جو راستہ اختیار کرتا ہے، ابلیس اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے ڈر کی وجہ سے کہ عمر آ رہا ہے۔ یہ جرأت ہے، ایمانی غیرت ہے، جو شیطان کو قریب نہیں آنے دیتی، شیطان کو خود سے دور بھگاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اللہ رب العالمین نے نبوت کے دروازے کھلے رکھے ہوتے، میرے بعد کسی پیغمبر کے آنے کی گنجائش ہوتی،
میرے بعد رب العالمین نے نبوت کے دروازے بند نہ کیے ہوتے تو عمر ضرور اسی دروازے سے داخل ہوتا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی پیغمبر کے آنے کی گنجائش ہوتی عمر ضرور پیغمبر ہوتا، ضرور پیغمبر ہوتا۔ آپ نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل، سب سے زیادہ رحم کھانے والا، ترس کھانے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ وَأَشَدُّهَا فِي دِينِ اللَّهِ عمر، اور بعض روایات میں آیا وَأَشَدُّهَا فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اللہ کے دین کے معاملے میں دیکھا جائے تو عمر سے زیادہ سخت کوئی نہیں، عمر سب سے زیادہ سخت ہے دین کے معاملے میں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کے حبیب کی مجلس میں جب آپ کی عدالت میں کوئی مقدمہ آتا، کسی منافق کا کوئی نفاق ظاہر ہوتا، فاروق اعظم کی تلوار فوراً بے نیام ہو جاتی، فوراً تلوار نکالتے، فرماتے اللہ کے رسول اس منافق کو تو میری تلوار کے حوالے کیجیے، اجازت ہو تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ بارہا موقعوں پر آپ نے ایسا ہی کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار موقعوں پر صحابہ کرام سے مشورہ کرتے، جب پریشان ہوتے۔ سیدہ عائشہ کے معاملے میں بھی آپ پریشان ہوئے، 40 دن تک پریشان رہے، اللہ نے وحی کا سلسلہ بھی روک دیا، ایک ایک سے مشورہ کرتے ہیں، بے شمار لوگوں سے مشورے کیے، حضرت علی سے بھی مشورہ کیا، میں عائشہ کے معاملے میں بہت پریشان ہوں، مجھے مشورہ دیجئے میں کیا کروں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ عائشہ کو طلاق دے دیجئے، آپ کو بیویوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اور رشتہ کرا دے گا، ممکن ہے عائشہ سے بھی زیادہ اچھی خاتون سے شادی ہو جائے۔ سیدنا فاروق اعظم سے مشورہ کیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول میرے مشورے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب تو دیجئے، پہلے مجھے یہ بتلائیے عائشہ کو آپ کے گھر میں آپ کی بیوی بنا کر لانے والا کون ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے کچھ نہیں بولا، اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے فرمایا اے عمر یہ فیصلہ تو اللہ رب العالمین کا ہے۔ آپ فرماتے اللہ کے حبیب پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ اللہ رب العالمین اس کا فیصلہ، اس کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ منافقین کو میری تلوار کے حوالے کر دیجئے، ان سے تو میری تلوار نمٹے گی۔ آپ اللہ سے پوچھیں اس نے کس گھرانے کے لیے کس خاتون کا انتخاب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جزاک اللہ ابن خطاب،